بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك فضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف اور حمد و ثنا اور کبریات سے صرف اللہ وحدہ لا شریک له سے سوال ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا بھی ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو اور درود و سلام بھی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. طيب، محترم سامعین کرام، ہم نے اللہ کی یعنی فضل و کرم سے ہم نے پچھلے درس میں ہم پچھلے درس میں ہم نے نماز کے شرائط پڑھنا شروع کیے تھے، نماز کے شرائط. اور نماز کے شرائط ہمیں پڑھا تھا کہ نماز کے شرائط کیا ہیں. نماز کی شرائط یعنی نماز کی شرائط کے اقسام میں ایک ہے نماز کے واجب ہونے کے، اور ایک نماز صحیح ہونے کے، ایک نمازی کے اور ایک نماز کے. ایک نمازی کے یعنی کب نمازی پہ نماز فرض ہوگی، اور ایک ہے نماز کیا ہوگی، نماز کب صحیح ہوگی، نماز یعنی خود نماز کی شروط کیا ہے، یہ ہم نے پڑھ لی تفصیل سے. نمازی کی طیب. اور اچھا ٹھیک، یہاں پر ہم نے ایک بات بیان کرنا بھول گئے کہ شرط اور رکن میں کیا فرق ہے. ہم بولتے ہیں نماز کی پلرس اور نماز کی شرائط، تو کیا فرق ہے دونوں میں، نماز کی شرائط میں اور ارکان میں. نماز کی شرائط میں اور ارکان میں کیا فرق ہے؟ نماز کی شرائط اور ارکان میں کیا فرق ہے؟ جی، نماز کی شرائط میں اور ارکان میں کیا فرق ہے؟ ارکان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آواز میری کم ہے، بہت آواز برابر ہے کم ہے؟ آواز کسی میری ٹھیک ہے آواز؟ ارکان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، اور شرائط کے بغیر نماز ہو جاتی. اگر ارکان کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو شرائط کے بغیر نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہوتی، یا اگر دونوں سے نہیں ہوتی تو پھر دونوں میں فرق نہیں ہوا. نہ احسن، نماز نہیں ہوتی وہ دونوں میں کامن ہے، تو کامن چیز بیان نہیں کریں گے، فرق میں آپ بیان کریں گے جو چیز الگ ہے دونوں میں. تو نظمین نے صحیح کہا، احسن، ممتاز، ویری گڈ، احسنت یا اخت نظمین، کہ شرط نماز سے پہلے ہوتی ہے، شرط نماز سے پہلے ہوتی ہے. تو شرط کا ہونا ضروری ہے نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے. اور ارکان یہ نماز کے اندر ہے، تو فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، یہ ارکان ہے، تو یہ نماز کے اندر ہے. شرائط کیا ہے؟ نماز سے پہلے، یعنی آپ نماز شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ شرائط پوری نہ ہوئے. آپ نماز شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ شرائط پورے نہیں ہوئے. آزادی نہیں میری. تو یہ فرق ہے نماز شرائط میں اور نماز. اور ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی وہ تھی کیا تھی؟ وہ تھی کہ نا یہ کہ نماز کہاں پڑھنا مکروہ ہے، کہاں پڑھنا منع ہے، کہاں پڑھنا منع ہے اور کہاں پڑھنا مکروہ ہے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کی جو شرط ہے وہ ہے کہ تو نے پڑھ لیا. اس کا اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نمازوں کے اوقات، نمازوں کے اوقات کیا کیا ہے، نمازوں کے اوقات کیا کیا ہے. اور اس لیے کہ یہ بھی ایک شرط ہے کہ یعنی وقت کا داخل ہونا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک شرط ہے. اوقات میننگ کیا ہے، ٹائمنگس. تو یعنی یعنی یہاں پر کیا ہے کہ نماز کی ٹائمنگس کیا ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فجر کا وقت کیا ہے. فجر کا اس کا کچھ اور مطلب لیتے مگر انڈیا میں اوقات
تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کرنے کی یہ کام، ہاں طاقت ہی نہیں آنی جی یہ بھی یہ شاید ہر جگہ نہیں، یہ سب خالی، یہ صرف ہمارے حیدرآباد میں خالی، یا نہیں معلوم مجھے یہ ہر جگہ ہے، مجھے معلوم کہ صرف حیدرآباد میں ہمارے طيب اس سے ہم پڑھیں گے فجر کا وقت کیا ہے اور ظہر کا وقت کیا ہے. نعم ٹھیک ہے. طيب نعم لیکن عام طور پر یہ اوقات سے اردو میں وقت اردو میں بولتے ہیں، اور حرج نہیں کہ ایک چیز ایک ورڈ ایک لفظ کا ورڈ دو جگہ استعمال ہو، دو جگہ استعمال دو الفاظ میں دو معنی میں استعمال ہونا ممکن ہے. نعم احسنت ممتاز ویری گڈ. سحر نے یہاں پر صحیح کہا، وقت کی جمع اوقات ہے. اور ہم پڑھیں گے عصر کا وقت، اور پڑھیں گے مغرب کا وقت، اور پڑھیں گے عشاء کا وقت. یہ 5 ہمارا وقت پڑھیں گے، فجر کا وقت اور ظہر کا وقت اور عصر کا وقت اور مغرب کا وقت اور عشاء کا وقت. نمازیں 5 ہی نمازیں ہیں نا یا کوئی اور نماز ہے؟ نمازیں 5 ہیں. نماز کتنے ہیں؟ نماز 5 ہی نماز. طيب پہلا وقت جو ہے آنی فجر کا وقت ہے، وہ ہے طلوع فجر. طلوع فجر جو فجر صادق سے شروع ہوتا ہے، اور سفید روشنی جو کہ مشرق کی طرف افق میں ہوتی ہے سورج شروع ہونے تک. سورج شروع ہونے تک تو طلوع فجر سے لے کے سورج شروع ہونے تک، یعنی طلوع فجر سے، یعنی فجر کے طلوع سے، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے کب تک؟ سورج کی طلوع ہونے تک، یعنی سن رائز تک. کیا ہے سوری سن رائز کیا بولیں نا، سن رائز بولیں گے نا، سن سیٹ بولیں گے غروب کو نا، سن سیٹ غروب کو بولتے ہیں نا، مغرب کو نا. تو سن رائز نا، تو سن رائز تک، بیفور سن رائز سے پہلے، سن رائز تک یعنی سورج شروع ہوتا ہے. نعم صحیح ہے. اذان کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وقت داخل ہو جائے. صحیح تو اس کی تفصیل ہے ہم نے، اور لیکن اذان کب اصل تو اگر وقت داخل ہو گیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ نماز کی شرط یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا نماز کی شرائط پڑھے، اس میں کیا اذان ہے؟ اذان کا شرط ہے نماز کی؟ نہیں شرط نہیں، شرط نہیں ہے نا. تو نماز پڑھ سکتے ہیں نا. نعم تو ہاں وہ وقت داخل ہمیں پتا ہوگا. یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ سامنے ابھی جو آپ لوگوں سامنے جو ابھی آ رہی، جو ابھی سامنے جو اسکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کو جو لکھا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ نا وقت داخل کب ہوتا ہے. اس لیے ہم بتا رہے ہیں نا وقت داخل کب ہوتا ہے. تو فجر کے طلوع سے، یعنی فجر سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے سورج سن رائز تک. سوال ہے کہ فجر طلوع کب ہوتی؟ یعنی جب اس کی روشنی نکلتی ہے، سفید روشنی جو مشرق کی طرف افق میں ہوتی ہے، جو سفید روشنی جو مشرق کی طرف افق میں ہوتی ہے. ابھی میں اس کی فوٹو بتاؤں گا، ابھی میں کیا کہوں گا آپ لوگوں کو، اس کی فوٹو بتاؤں گا. یہ آپ لوگوں کو فوٹو آ رہی ہے؟ ہاں فوٹو آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ جو فوٹو ہے آ رہی آپ ہاں فوٹو آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ فجر کے دیکھیے یہ فجر سے پہلے دو نکلتے، یہ فجر سے پہلے دو روشنی نکلتی. ایک ہے جھوٹی روشنی، ایک ہے فجر صادق جو جس سے فجر داخل ہوتا. ایک ہے فجر صادق جس سے فجر حقیقی یعنی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. ایک ہے فجر کاذب یعنی روشنی نکلتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی، تو وہ جھوٹی یعنی جھوٹی سی بولے کہ اس سے فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا. فجر کاذب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا وقت، ایسی روشنی جو نکلتی ہے فجر سے پہلے لیکن جس سے فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا، تو وہ روشنی نکل جاتی پھر ختم ہو جاتی، پھر دوسری روشنی نکلتی اس سے فجر کا وقت داخل ہوتا. تو پہلی جو فجر کاذب یہ جو ہے نا، یہ فجر کاذب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فجر کاذب ہے. روشنی لمبی ہے اس طرح سے، یہ اوپر جا رہی، تو یہ ساری کیا ہے؟ تو یہ فجر کاذب ہے. لیکن یہ روشنی کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ مستطیل ہے، تو یہ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی فجر صادق ہے. تو یہ جو فوٹو ہے، تو یہ جو فوٹو یہ کیا ہے؟ یہ فجر صادق ہے جس سے فجر داخل ہوتا ہے. اب یہاں فرق دیکھیں، یہاں فرق ہے. تو فجر کاذب یہ ہے اور فجر صادق یہ ہے.
دیکھیں نا، فجر صادق اور فجر کاذب، تو نا تو طيب ان شاء الله مثلا ثانيه باذن الله، یا آپ لوگ اس کے یہاں سے آپ لوگ آپ اس کے یہاں سے آپ لوگ وہ لے لیں، اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، تو یہ فجر صادق ہے اور فجر کاذب ہے. تو فجر کاذب مطلب جھوٹی، اور فجر صادق یہ ہے، یہ واضح ہوا. ہاں نا، ہاں طيب، ہاں یہاں نظر چھوٹی آ رہی ہے، ہاں یا فوٹو چھوٹی آ رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ طيب ثاني اشارہ دیکھتا ہوں اللہ. لیکن آپ لوگوں کو تو یہ تو انشاءاللہ یہاں پہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں پا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واضح انشاءاللہ. اور یہ واضح ہو گیا کہ فجر کاذب کیا ہے اور فجر صادق کیا ہے، اور کس سے فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اور کس سے فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا. واضح نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ پھر سے واضح کروں. ہاں یا قوم هل انتم معي ولا مع الاسف؟ يا قوم لا، يا قوم. طيب ٹھیک ہے. تو تم امید کے بات ریپیٹ پلیز نا. اسامی جو ہے نا، اسامی آپ لوگ کیا رہا فجر، یہ فجر کاذب جو لکھا ہے نا، فجر کاذب یہ والی جھوٹی فجر ہے، یعنی کہ اس سے فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا. یہ والی روشنی آتی پھر ختم ہو جاتی. پھر یہ جو ہے فجر صادق، یہ والی روشنی آئیں گی. تو اگر ایسی روشنی نکلی تو 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 اس کا مطلب ہے کہ داخل ہوا فجر کا وقت. تو معلوم ہوا کہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ داخل ہوا فجر کا وقت. نعم، یہاں پر کیا فرمایا کہ سفید الگ ہو جائے سیاہ سے. نعم حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم، یہ اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ میں کہ تم لوگ کھاؤ پیو حتیٰ کہ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم، اس کی بات ہے. اور یہ تو ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہے. لیکن یہ پھر یہ ہے، لیکن سب سے واضح نشانی یہ ہے، سب سے واضح علامت یہ جو وہ ایک نشانی ہے. اس پہ بھی آپ اس پہ عمل کرنا جائز ہے، وہ قرآن میں ہے. لیکن یہ کیا ہے، یہ بالکل پکی چیز ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا، فجر صادق اور فجر کاذب. طيب نعم سی ڈی میں ایسا دکھنا مشکل ہے، تو آپ کیا کریں گے نا، وہ تو آپ لوگ وہ یوز کر لیں گے. کیلنڈرز وغیرہ کافی آپ لوگوں کے لیے، کیلنڈرز جو ہے نا، کیلنڈرز وغیرہ یا یہ آپ لوگوں کے لیے کافی. نعم تب تک تہجد رہتی ہے. نعم رہتی ہے، یعنی تہجد کا وقت ہے فجر کی اذان تک. تہجد کا اور فجر کا وقت ہے فجر کی اذان تک. نعم. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی ہم نے پڑھا فجر کا وقت. طيب اور یہ شروع کب سے ہوگا؟ شروع کب سے؟ طلوع فجر صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک. جی پڑھ سکتے ہیں، نہیں جائز. اگر کیلنڈر موثوق ہے، جیسا کہ ام القرا کیلنڈر ہے، جیسا کہ ام القرا یعنی جو ہے نا، جیسا کہ ام القرا کیلنڈر ہے، تو یہ موثوق ہے. اور یہ کیا ہے، تو اس سے آپ عمل کر سکتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے ظہر کا وقت. زوال شمس، سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، خط استوا کے سائے کے علاوہ. نہیں، سن رائز مطلب کہ سورج نظر آیا آپ کو، سورج خالی روشنی نہیں، روشنی تو آپ کو پہلے سے نظر آئی تھی، سورج نظر آنا. لیکن پورا نکلنا ضروری نہیں ہے. پورا نکلے تو وہ تو پورا نکلے تو گزر روایت. سورج اگر تھوڑا بھی دکھ گیا ختم، سورج طلوع ہو گیا، نہیں تھوڑا بھی طلوع ہو گیا، سورج کا تھوڑا بھی حصہ دکھ گیا ختم، سورج کا تھوڑا حصہ بھی دکھ گیا ختم. سمجھے؟ اور اس آتے کہ یہاں پر ہم ایک بات یہ بھی کریں گے. تو اشراق کا وقت ہے، اشراق کا وقت تو سورج شروع ہوئے تک یہ وقت اس کا ہے، سورج شروع ہوئے تک وقت ہے فجر کا. اور تھوڑا حصہ بھی دکھ گیا تو مطلب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ختم. نا تھوڑا حصہ بھی دکھ گیا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا، تھوڑا بھی دکھ گیا تو فجر کا وقت ختم گیا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، سورج نکلنے کے بعد اگر ایک تیر کے فاصلے پہ، قید رمح یعنی ایک تیر کے فاصلے پہ اگر سورج نکل گیا اور اوپر، تو وہ وقت ہے اشراق کا. تو اشراق میں اکثر کیا کرتے ہیں، سورج شروع ہوتے پڑھ لیتے نماز. نہیں،
सूरज तुलू होने के एक तीर के फासले के बाद, यानी सूरज एक तीर के, नहीं पूरा नहीं, पूरा जरूरी नहीं है, एक तीर के फासले, कीदा रुम, एक तीर के फासले ना, कीदा रुम, इसमें आता है कि ना एक तीर के फासले पे, जो तकरीबन होता है सूरज शुरू होने के 10 मिनट के बाद, जो होता है तकरीबन सूरज शुरू होने के 10 मिनट के बाद। ये बाद 7 भी बोले, बाद 8 बोले, बाद 9, बाद 15 बोले, लेकिन मीडियम जो है गालिबन 10, और ये अलग होता है गालिबन में, ऐसे समर में विंटर में अलग होता है गालिब, अल्लाह मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उलमा के खिलाफ है इसमें, यानी बाद ने कहा कि 7, बाद ने 8, बाद ने 10 कहा, बाद ने 15 कहा, लेकिन 10 मुनासिब है, 10 अक्सर किराया 10 या 9 मिनट। तो सूरज शुरू होने के 10 या 9 मिनट के बाद आप क्या करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे इशराक की। तो 10, तो सूरज शुरू होने के बाद से लेके 10 मिनट तक ये बिल्कुल सख्त से सख्त ये वाला वक्त बिल्कुल मना है, सख्ती से ये वाला वक्त बिल्कुल मना है, यानी ये वाला वक्त क्या है, बिल्कुल मना है सख्ती से, ठीक है ना। और हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ममनू औकात को से मकरूह औकात, तो उससे मालूम होगा कि ना, तो ये वाला वक्त जो है सूरज शुरू होने के बाद से एक तीर के फासले तक, ये वाला वक्त बिल्कुल सख्ती से मना है, सख्ती से मना है। तो ये इससे हमें अभी यहाँ पर इशराक का वक्त भी मालूम हो गया कि इशराक का वक्त क्या है। थोड़ा भी सूरज दिखने खत्म हुआ था टाइम शुरू का, या शुरू क्या लेकिन इस जिसकी फजर डिले हुई वो जब भी पढ़ सकता है ना, वो तो मसा नहीं हो जाए। तो हम पढ़ेंगे कि ना ममनू औकात में कौन से नमाजें जायज़ है पढ़ना, ममनू औकात में कौन से नमाजें पढ़ना जायज़ है वो पढ़ेंगे। थोड़ा भी सूरज दिखने से खत्म हुआ था टाइम ना, खत्म हुआ था, दोबारा बताइए प्लीज, कब से कब तक जो बना है, नहीं वो मना आगे पढ़ेंगे, आप जल्दी मत करिए, वो 5 औकात है, 5 तफसील से और 3 यानी शॉर्ट से, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये वक्त है किसका, फजर का, उम्मीद वाज़ इंशाअल्लाह। अब हम पढ़ेंगे ज़ोहर का वक्त, ज़ोहर का वक्त ज़वाल शम्स, सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक कि हर चीज का साया उसके मिसल हो जाए, उसके मिसल हो जाए, क्या हो जाए, उसके मिसल हो जाए, यानी सूरज अब क्या होता है, सूरज निकलते ही टाइम खत्म हो गया फजर का, सूरज निकलते क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया फजर का, ठीक है ना। फिर सूरज अगर फर्जन अगर ये यानी यहाँ से सूरज यहाँ से निकला, सूरज थोड़ा निकलते ही क्या होता, थोड़ा भी निकल गया तो टाइम खत्म हो गया किसका, फजर का। फिर सूरज निकल के ऊपर आता, पूरा जाके ऊपर तक आता, बिल्कुल आसमान के बीच में आया था। जैसे आसमान के बीच में आ गया तो ये वक्त है जवाल का वक्त, ये क्या वक्त है, जवाल का वक्त। और सूरज ऊपर खड़ता है तकरीबन 10 मिनट खड़ता, तो ये वक्त पे नमाज पढ़ना मना है। फिर जैसे सूरज नीचे हटता है, गुरूब की तरफ आता है, सनसेट की तरफ, और जब वो गुरूब की तरफ आता है, जैसे ही वो हटता है, हटते क्या होता है, जोहर का वक्त दाखिल हुआ था, जैसे हटते क्या होता है, जोहर का वक्त दाखिल हुआ था, बात वाज़ेह नहीं। तो जवाल शम्स, सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक कि हर चीज का साया, तो फिर क्या होता है कि जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया, जैसे हटता नीचे, जब 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 वो नीचे हटता तो क्या होता, आपका वक्त दाखिल हो गया, किसका वक्त दाखिल हो गया, जोहर का। फिर क्या होता, फिर हटता है कि हर चीज का साया, उसका जो दिल साया जो है अगर उसके बराबर हो गया, तो उस वक्त तक ये वक्त है किसका, जोहर का, उस वक्त तक ये वक्त है जोहर का। सिवाय खत, सिवाय क्या है यहाँ पर, खत, सिवाय इस्तिवा के साए के अलावा, इस्तिवा के साए के अलावा क्या मतलब, कभी जब सूरज ऊपर रहता तो कभी शायद थोड़ा बाकी रहता, कभी नहीं रहता। तो जो साया जवाल के वक्त बाकी है, वो साया के अलावा जो साया जवाल के वक्त रहता, वो साया के बाद से आप गिनेंगे। क्या मतलब इसका, अगर सूरज जब जब ऊपर आया, तो जब 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 बिल्कुल ऊपर था, यानी आसमान के बीच में था सूरज, तो उस वक्त सूरज का यानी साया था उस वक्त, वो था आधा मीटर, वो था हाफ मीटर था, कितना था, हाफ मीटर। और अगर एक लकड़ी की जो लंबाई है 1 मीटर, तो कब तक जोर का वक्त रहेगा, हाँ हाँ, कब तक रहेगा वक्त, बात सुनिए, यानी क्या मतलब इसका, सिवाय खत इस्तिवा का, ठीक सानी अभी इसको फिर से वाज़ेह करेंगे, बात सुनिए।
سورج اصل کیا ہوتا ہے جب بیچ میں آتا ہے تو اصل کیا ہوتا ہے کہ اصل اگر سورج بالکل اوپر ہے تو ختم انسان کا شیڈو ختم ہوا تھا انسان کا اور ہر چیز کا کیا ہوتا ہے شیڈو ختم ہوا تھا کیوں سورج بالکل اوپر ہے سورج کیا ہے سورج بالکل اوپر ہے یہ بات واضح ہے نا یہاں تک کہ جب سورج بالکل اوپر آیا تھا تو اس وقت شیڈو ختم ہوا تھا کیوں ختم ہوا تھا شیڈو اس لیے کہ سورج بالکل اوپر ہے سورج کیا ہے سورج بالکل اوپر ہے یہ جو ہے اب یہ وقت جو لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھار یہ کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھار خاص طور پر سردیوں میں شاید وغیرہ یا گرمیوں نہ سردیوں میں گرمیوں سردیوں میں کبھی کیا سردی میں کیا ہوتا ہے سورج اوپر بھی رہتا لیکن شیڈو تھوڑا باقی رہتا یعنی سورج بالکل اوپر ہے لیکن شیڈو پھر باقی ہے کیوں باقی رہتا وہ آگے پڑھیں گے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا حالانکہ چاہیے کہ اصل کی اگر شیڈو سورج سن بالکل اوپر ہے تو شیڈو پورا ختم ہو جائے لیکن یہ رہتا سمر میں لیکن ونٹر میں سردی میں کبھی کیا رہتا کبھی کیا ہوتا کہ نا سورج بالکل اوپر تھا لیکن پھر بھی شیڈو باقی رہتا تو یہ جو شیڈو ہے یہ شیڈو بھی آپ اس کو نہیں گنیں گے یہ جو شیڈو زوال کے وقت تھا زوال کی بالکل وقت زوال کے عین وقت جو شیڈو موجود تھا جو ختم نہیں ہوا تھا وہ شیڈو کے علاوہ آپ وہ چیز کا اس کے برابر کا سایہ تو اگر ایک لکڑی ہے لکڑی کی لینتھ ہے 1 میٹر ٹھیک ہے نا وہ کھڑی ہوئی تھی زوال ہوا سن بالکل پر آ گیا تو ابھی شیڈو ہاف میٹر باقی تھا ہاف میٹر تھا یعنی پورا ختم نہیں ہوا یعنی ونٹر میں شیڈو رہتا باقی پورا ختم نہیں ہوتا تو کب تک زور کا وقت ہے زور کا وقت رہیں گا 1.5 میٹر تک کیوں کہ ہاف میٹر تو پہلے سے موجود تھا زوال کے وقت بھی موجود تھا ہاف میٹر نا ممتاز سلمان نے ہماری بہن سلمان نے صحیح کہا یہ بات ہے نا تو کیا مطلب ہے خط استوا کے سائے کے علاوہ تو جو سایہ موجود تھا زوال کے وقت وہ اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے گنیں گے تو اگر اس وقت ہاف میٹر تھا اور لکڑی کا 1 میٹر ہے تو ہم کیا کریں گے 1.5 میٹر 1.5 میٹر ہو گیا اگر اس کا ہاف اس کا میٹر کتنا بھی تھا اس سے آپ کیا کریں گے گنیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ لوگوں ایک ویڈیو ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے ہاں اگر کوئی شیڈو اگر کوئی تو ختم اگر کوئی نام ویری گڈ احسنت یہاں پر مسلمان نے سوال کیا اور سیر فاروق نے جواب دے دیا ماشاءاللہ ویری گڈ احسنت ممتاز اور اگر شیڈو نہیں ہو تو 1 میٹر تک ہوگا ختم ممتاز ویری گڈ احسنت هذا الكلام ماشاءاللہ طيب آپ لوگ بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے ثانی آپ لوگوں کو میں ایک بتاتا ہوں ویڈیو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں طيب یہ آپ لوگ آ رہی ویڈیو یہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو آ رہی نہیں آ رہی ویڈیو جی طيب اب یہاں دیکھیے کہ سب سے پہلے یہاں دیکھیے کہ نا یہ نا طيب اب دیکھیے آپ اب یہ دیکھیں یہ والی ایک ہے نا یہ والی کیا ہے ایک بار ٹھیک ہے آپ لوگ ابھی سوال مت کریں یہ ویڈیو ہے پہلے یہ والی جو لکڑی ہے لکڑی اس کی میٹر ہے یہ نا 1 میٹر کی لکڑی ہے تو یہ اس کا لینتھ ہے کس کا لکڑی کا اور سورج کیا ہے بالکل اوپر ہے سورج کیا ہے بالکل اوپر ہے تو لیکن پھر بھی دیکھیے اس کا شیڈو ہے تھوڑا شیڈو باقی ہے تو تو, تو اب یہ دیکھیے تو اب یہ دیکھیے یہ والا جو ہے نا یہ والا بلو یہ تھا کہ نا وہ جو شیڈو کا یعنی شیڈو جو باقی تھا زوال کے وقت بھی یہ والا ٹھیک ہے نا یہ بلو جو ہے بلو تو اس کے علاوہ ہم کیا کریں گنیں گے تو ہم نے کیا اس سے ہم یہاں پر ہم نے کیا کیا اس کے اوپر ایڈ کر لیا کہ ہم نے کیا کیا یہاں پر اس کو ایڈ کر لیا ٹھیک ہے نا یہ بات واضح ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم آگے بڑھاتے ہیں طيب ٹھیک ہے
تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ نا یہ جو یعنی تو سوائے ہم نے جو ہم نے پڑھا کہ سوائے خط استوا کے تو اس سے مراد یہ تھا کہ نا جو سب سے کم جو سایہ شیڈو ہوتا ہے یا تو سب سے کم بالکل نہ ہو یا تو تھوڑا ہو، جو بھی ہو بالکل نہ ہو تو ختم اس کے برابر ہوگا، اگر تھوڑا ہے تو اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے، اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے، گنیں گے، اس کے علاوہ کیا کریں گے، گنیں گے. اور ہم اور اگر میں آپ لوگوں کو واضح کروں کہ کب یہ ہوتا اور یہ کب نہیں ہوتا، یہ ویڈیو میں آگے بتاؤں گا میں. تو اس سے تو یہاں پر دیکھیے کہ اس میں جو ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کو بھلا کرے کہ یہ گرمیوں میں یہ بہت کم ہوا تھا، یا کبھی گرمی میں ہوتا ہی نہیں، کبھی بالکل زیرو آتا، اور سردیوں میں لمبا ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے تو اب یہاں دیکھیے، تو اب یہاں دیکھیے کہ نا سب سے پہلے یہ تھا فجر کے وقت، نہ تو یہ تھا فجر کے وقت، تو یہ ہے نا فجر کے وقت. تو یہ کیا ہے اب کیا ہوتا ہے، فجر کے وقت کیا ہوتا ہے، وہ لمبا رہتا ہے اس سائڈ، پھر جیسے ہی سورج یہ اوپر آتے رہتا تو کیا ہوتا، سورج یہ کیا ہوتا، شیڈو یہ پورا کیا ہوتا، یہ کم ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا پورا، حتیٰ کہ اب کیا ہوتا، سورج پورا کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ بالکل کیا ہوتا، سورج بالکل اوپر آ گیا تو شیڈو کیا ہو گیا، بالکل پورا ختم ہو گیا، دیکھیے پورا ختم ہو گیا. اب پھر کیا ہوتا، پھر جب سورج جب نیچے آنے لگتا تو پھر یہاں سے کیا ہوتا، پھر یہاں سے کیا ہوتا، پھر یہاں سے گرتا، کیا گرتا ہے ایسے، پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے، گرنا شروع ہوتا ہے، پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے، گرنا شروع ہوتا ہے، تو کیا تھا اس سائڈ سے پھر کیا ہوتا ہے، لمبا شروع ہوتا ہے، لمبا کیا ہوتا ہے، لمبا شروع ہوتا ہے. یہ بات واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر ہم یہ بھی ممکن ہے ایک پڑھ لیں گے جلدی سے کہ کب اور کس طرح اور کب کون سے ٹائم میں کیا ہوگا کہ نا کب اور کون سے ٹائم میں نا یعنی کب کیا ہوتا ہے کہ نا یہ ٹائم لمبا ہوتا، یعنی یہ شیڈو کم لمبا ہوتا اور شیڈو کا ہوتا اور شیڈو کم ہوتا ہے. تو ہم آگے بڑھائیں گے. اب یہاں دیکھیے یہاں پر آپ لوگوں کو اس کو بولتے ہیں خط استوا، یہ جو ہے نا یہ بالکل بیچ کی لائن، دنیا کی بیچ کی لائن، اور یہ ہے مدار سرطان شماری بولتے ہیں، یہ نارتھ میں ہے، اور یہ ہے مدار جدی، یہ ساؤتھ میں ہے. یہ کیا مطلب دونوں کا، یہ تینوں کا مطلب کیا ہے، کبھی سورج یہاں رہتا بالکل اس کے اوپر رہتا، تو اور کبھی یہاں رہتا اور کبھی یہاں رہتا، اور اس کے آگے نہیں آتا، ختم، یہ آخری ہے. تو نارتھ میں اس سے آگے سورج نہیں آتا، اور ساؤتھ میں اس سے آگے سورج نے نیچے نہیں آتا ہے، جو یہاں پہ ایکویٹر نا سینس، ٹھیک ہے نا ناسنت یہاں پر ہمارے زمانے صحیح کہا ایکویٹر نا. تو اگر اب بات سنیے، تو آپ اب یہاں پر مجھے سوال ہے کہ آپ لوگ یہ واضح ہے کہ جب اگر سورج یہاں رہے، ابھی آئیں گی فوٹو ویڈیو ابھی بتاؤں گا، واضح کروں گا. اب اگر دیکھیں یہاں پر، تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ دو معلوم ہو گئے. اب یہ تو واضح ہے کہ نا اب یہ خط استوا یہ کہاں سے گزرتا ہے، جو ایکواٹر یہ گزرتا ہے کہاں سے، کہاں سے گزرتا ہے، یہ بیچ گزرتا ہے کہاں سے، تقریباً یہ افریقہ کنٹریز سے گزرتا ہے، افریقہ کنٹریز وغیرہ سے، ٹھیک ہے نا، اور مکسیکو وغیرہ سے. اور یہ پھر یہ مدار جدید جو ہے، یہ جو ساؤتھ کا سب سے آخری جو ہے، یہ گزرتا ہے آسٹریلیا سے اور برازیل وغیرہ سے. پھر یہ اوپر جو اوپر والا ہے، جو سب سے اوپر والا ہے وہ گزرتا ہے کہاں سے، انڈیا چائنا کے آخری سے، اور سعودی عرب سے، مدینہ سے گزرتا ہے، مدینے سے، اور افریقہ کے اوپر کے ممالک سے، مصر سے، لیبیا سے، ٹھیک ہے نا، اور یہ امریکہ سے گزرتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ گزرتا ہے. تو یہ بات واضح ہوگی. اس لیے ہم آگے بڑھتے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کب. اب یہاں دیکھیے کہ نا، دیکھیے یہاں تو سورج کیا ہوتا ہے، سورج یہ پورا سال بھر یہ سورج گھومتا ہے. تو اگر سورج دیکھیں، سورج یہ کیا ہوا، اگر سورج یہ یہاں آ گیا نا، اگر سورج یہاں تھا، یہ وہی لائن کون سی، یہ لائن، یہ لائن یہ کون سی لائن ہے، یہ وہی لائن کون سی ہے، یہ والی یہ لائن ہے ایکواٹر کی. تو اگر سورج اس کے اوپر رہا تو ایکواٹر میں جو بھی لوگ ہیں، ان پہ کیا ہوتا، ان پہ زوال کا شیڈو کتنا رہتا، ہاں کتنا ہوگا، بالکل نہیں رہتا، زیرو آیا تھا ایک دم، کیونکہ سورج ان کے بالکل اوپر ہے. تو اگر سورج یہاں رہا تو یہ تقریباً ہوتا ہے سپٹمبر کی تقریباً سپٹمبر 20-19 کو سے شروع ہوتا ہے. پھر اس وقت آتا، پھر بعد میں کیا ہوتا، پھر بعد میں یہ نیچے لگتا ہے یہاں پر ساؤتھ تک، ٹھیک ہے نا. تو جب اگر یہ سورج بالکل اوپر رہا ایکواٹر لائن کے اوپر بالکل، تو اس وقت کیا ہوتا،
تو यहाँ पर क्या होता है कि नहीं, तो यहाँ पर है ना, तो इस वक्त क्या होता है, यहाँ पर है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर सूरज क्या होता है फिर, तो लेकिन हमारे यहाँ पर उस वक्त रहता, हमारे उस वक्त क्या रहता, हमारे उस वक्त शैडो रहता, सवाल के वक्त भी शैडो बाकी रहता। लेकिन जो ये वाले जो कंट्रीज है, इन लोगों की शैडो क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म होता है। फिर सूरज क्या होता है, फिर सूरज ये बढ़ते रहता आगे, और ये वाला साउथ है और ये नॉर्थ वाला है, ये नॉर्थ पार्ट। फिर क्या होता है, सूरज ऐसा ऐसा क्या होता है फिर नीचे आते रहता है, ठीक है ना। कब तक तकरीबन आता पूरा, देखिए नीचे आ गया, ठीक है, पूरा नीचे आता, साउथ तक आता पूरा। तो जब जब ये साउथ तक आता है, कौन सा, जब ये साउथ में आ गया सूरज, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारा हम तो कहाँ हैं, हम तो नॉर्थ में है, बिल्कुल हम तो नॉर्थ में है ना। तो सूरज के हिसाब से तो हमारा पास सबसे लंबा हुआ था शैडो, शैडो का बहुत लंबा हुआ था। ठीक है, सूरज क्या हो गया, सूरज साउथ के ऊपर आ गया। सूरज क्या है, सूरज साउथ के ऊपर आ गया। तो और तो इस वक्त हमारे पास फुल आने क्या होती, हमारे पास फुल 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 सर्दी होती है, सर्दी की इंतहा होती है हमारे पास। जैसे कि ये सऊदी अरब है और हम नॉर्थ में है, और यहाँ पर साउथ जो है ऑस्ट्रेलिया। तो अभी अभी देखिए फिलहाल अभी, या अभी 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 हमारे पास क्या सर्दी चल रही फुल अभी इस वक्त सऊदी अरब वगैरह में। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या है, वहां पर समर चल रहा है अभी, ठीक है ना। अभी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में क्या है, वहां पर समर है। क्यों, इसलिए कि वहां पर उनके, इसलिए वहां पर सूरज बिल्कुल ऊपर है, और उनके पास क्या है, जवाल के वक्त, उनके पास जवाल के वक्त शैडो क्या है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। ये बात वाज़ेह है ना। सही। तो और ये होता है तकरीबन दिसंबर में, ये होता है। और ये जब आगे आता है बिल्कुल, ये आता है दिसंबर की तकरीबन 20 या दिसंबर 22, जो अभी गुजरा तकरीबन ये एक महीना पहले। फिर क्या होता है, फिर सूरज ऊपर आता है, फिर सूरज क्या होता है, ये ऊपर आता है फिर से, एक बार फिर से क्या होता है, फिर से ये ना बीच में आता है, ये बीच में इक्वाटर में आता है, फिर से बीच में ये इक्वाटर में आता है, इक्वाटर में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ऊपर आया, ऊपर आ गया। और फिर ये फिर से जब बीच में आता है, ये आता है मार्च में, ये मार्च की बीच में आता है फिर से, मार्च के अभी मार्च के, ये तो अभी हम तो अभी जनवरी के आखिरी में, तो फिर से मार्च के बीच में आता है। तो जब ये बीच में आता है तो उस वक्त क्या होता है, सर्दी बिल्कुल खत्म हुआ थी यहाँ पास। और क्या होता है, समर या तो फिर वो शुरू होता है क्या, रबी क्या बोलेंगे, या ऑटम, या तो वो क्या बोलेंगे, यानी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑटम नहीं, एक समर विंटर और स्प्रिंग, जो रबी है बोलते हैं, रबी स्प्रिंग शुरू होता है, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग शुरू होता है। और ये जो और जब ये आता सूरज बीच में, तो बिल्कुल बीच में आया था। तो यहाँ पर तो फिर से इन लोगों को वही आ गया। तो इन लोगों को तो जो इक्वाटर जो है, जो इक्वाटर में जो है, उन लोगों को दो बार क्या होता, उन लोगों को साल में दो बार क्या होता, दो बार उन लोगों को क्या होता, सूरज यानी जवाल के वक्त शैडो बिल्कुल जीरो होता। लेकिन जो नॉर्थ में साउथ में है, उन लोगों को एक एक बार, नॉर्थ में और साउथ में उन लोगों को कितने बार, एक एक बार होता है, ठीक है ना। और ये फिर से आता है वापिस बीच में सूरज। तो इस वक्त क्या होता है, इस वक्त जो ये मार्च में आता है, मार्च के बीच में। और इस वक्त जो ये उन लोगों की होती है, किसी किसी ईद होती इस वक्त, ये वो होती है ईद नौरोज, जो ईद नीरोज, जो ईद है ना, जो फुर्स की, जो ईरान की जो ईद है, मजूसियों की, जो लोग आग की पूजा करते हैं, यानी जो लोग पूजा करते हैं सूरज की, आग की। तो वो लोग अपनी ईद बनाते कब, मार्च के 22 में। इसको क्या होता है, उस वक्त सूरज बिल्कुल उनके ऊपर रहता है, सूरज क्या रहता है, बिल्कुल ऊपर रहता है। फिर क्या होता है, फिर सूरज फिर से ऊपर आता है, कहाँ था, यहाँ था, कहाँ था, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में हम लोग है, नॉर्थ में जो है वो आता है बिल्कुल मदीने के ऊपर है, बिल्कुल मदीने से थोड़ा ऊपर है वो, नॉर्थ जो है मदीने से थोड़ा ऊपर है। तो वहाँ बिल्कुल ऊपर रहता है, बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर आ गया नॉर्थ में। और ये होता तकरीबन जुलाई में, ये होता कब, जुलाई की 20 तारीख को, जुलाई की 20 तकरीबन, ये उस वक्त होता है। तो उस वक्त क्या होता है, तो जुलाई के वक्त क्या होता है, जब बिल्कुल हम क्या रहते हैं, बिल्कुल सूरज बिल्कुल हम गर्मी के बीच में रहते हैं, एकदम फुल सख्त गर्मी में रहते हैं। उस वक्त शैडो क्या होता है, बिल्कुल हमारा पास सऊदी अरब में क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तकरीबन ये शॉर्ट हमने आप लोगों को बैन किया था ना, किस तरह से तो ये जो, तो हमने जो अभी बैन किया था आप लोगों को, जो हमने कहा था अभी, क्या कहा था कि ना, क्या मतलब है किसका, क्या मतलब है किसका, ये हमारे ये खत इस्तिवा के साई के अलावा, खत इस्तिवा के साई के, खत इस्तिवा के साई के अलावा, in winter sun travels the shorter part through the sky. That's why we have that least that why we have the least daylight and the longest night. उन ताज़े को सही, यहाँ पर सही कहा उन्होंने, हमारे उम्मीदों ने यहाँ पर सही कहा।
زوال کے کتنے دیر کے بعد ظہر ٹائم اسٹارٹ ہوتا؟ نہیں، جیسے ہی سورج نیچے گرا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج ڈھلا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً وہ یعنی سورج زوال جب 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 سورج اوپر آتا ہے آسمان میں، اور اس کے ڈھلنے کی جو وقت رہتا ہے وہ تقریباً 13 منٹ، 10 سے 13 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسی زوال کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا گرنا، زوال کا مطلب یہ ہے، تو زوال کی کتنی دیر بعد نہیں، ہم بولیں گے زوال سے سورج کی زوال ہوتے ہی کیا ہوتا، وقت داخل ہو گیا سورج کا. تو سورج کا جب بیچ میں آتا، جب کھڑا ہوتا ہے سورج بیچ میں، تو یہ بیچ میں رہتا. زوال کا مطلب کیا ہے کہ نیچے گرنا، ڈھلنا. زوال کا مطلب ہے ڈھلنے کو بولتے تھے، زوال مطلب ڈھلنے کو. تو آج کل ٹائم کے حساب سے تو وقت تو وہ وقت اذان کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہوگا؟ کیا اذان کا مطلب کیا ہے؟ اندازن. تو آج کل ٹائم کے حساب سے وہ وقت اندازن کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہوگا؟ غالباً دیکھیے، غالباً ظہر کی اذان سے، آپ لوگوں کا سو ابھی موجود ہے کینڈیڈیٹس، عمر کینڈیڈیٹ وغیرہ موجود ہے، تو ظہر کی اذان سے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہ کنٹری میں ظہر کی اذان سے 15 منٹ تک آپ نمازیں پڑھیں گے. ظہر کی اذان سے پہلے 15 منٹ تک آپ نماز پڑھیں گے. اگر ظہر کی اذان ہوتی ہے 12 بجے، تو آپ کیا کریں گے 11:45 سے نماز پڑھیں گے. یہ کیا ہے غالباً ہے. یعنی اصل تو کیا ہے کہ آپ نماز جب منع ہے جب سورج بالکل اوپر آ جائے، بیچ میں جب سے منع ہے. لیکن غالباً نارملی ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک اگر آپ نمازیں پڑھیں گے تو آپ بچ گئے انشاءاللہ. جو ممنوع وقت سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو نا ٹھیک ہے نا. طيب طيب ٹھیک ہے. تو یہ کیا رہا، تو نا یہ ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے اثر کا وقت. ہر چیز کا سایہ اس کی مثال سے ہونے تک. یعنی ہم کیا بولے، ظہر کا وقت کب تک ہے؟ ظہر کا وقت ہے ہر چیز کا سایہ اس کی مثال ہو جائے تک، ٹھیک ہے نا. یعنی تو یعنی جیسے ختم ہوگا ظہر کا وقت، اس کی فوری بات کیا ہوگا؟ ظہر کا وقت ختم ہونے سے فوری بات یعنی کیا شروع ہوگا؟ شروع ہوگا اثر کا وقت. کیا شروع ہوگا؟ شروع ہوگا اثر کا وقت. وہ رہے گا ہر چیز کا سایہ اس کی مثال ہونے سے لے کر سورج کے پیلے ہونے تک. سورج کے پیلے ہونے تک، یعنی سورج کے پیلے ہونے تک. اور وقت ضرورت سورج کے ڈوبنے تک. اور وقت ضرورت سورج کے ڈوبنے تک. یہاں پر دو وقت ہے، اثر کے دو وقت ہے. ایک ہے وقت اختیار، ایک ہے وقت ضرورت. ایک ہے وقت اختیار اور ایک ہے وقت ضرورت، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں میں آپ کیا کریں، یعنی فرق کریں. تو اثر کا وقت اختیار کب تک ہے؟ سورج کے پیلے ہونے تک. سورج کے پیلے ہونے تک. آپ لوگ کوئی سوال کریں گے تو سورج کیا کبھی بلو اور کبھی ریڈ ہوتا؟ یہاں پر کیوں بولے، یہاں پر علماء نے کیوں کہا کہ سورج کے پیلے ہونے تک؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا کبھی سورج ریڈ ہوتا، کبھی گرین ہوتا، کبھی بلو ہوتا؟ تھوڑا ایزی ورڈ میں بتائیں. طيب ابشر طيب ٹھیک. میں ایزی ورڈ بتاؤں گا بس، ٹھیک ہے. آپ لوگ ابشر ہم بولے اثر کا وقت جو ہے، اثر کا وقت شروع ہوتا ہے زور کے وقت سے کوئی بات تک. آپ لوگوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ زور کا وقت ختم کب ہوتا؟ زور کا وقت ختم کب ہوتا؟ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ واضح نہیں ہے. طيب اللہ يهديكم. بس ٹھیک ہے. آپ لوگ ایک صحیح. طيب سوری معذرت، یہ ایک ضروری کام تھا. ٹھیک ہے. تو میں آخری بات کیا بولے ہم لوگ؟ آخری بات میں آخری بات کیا کر رہا تھا؟ سوری، یہ اثر کا وقت کا یہ ہو گیا تھا، نہیں ہوا تھا. زہر کے وقت بھی تھے ہم لوگ کہاں تھے؟ اثر کا وقت. نہ تو زہر کا آخری وقت. طيب ٹھیک ہے. زہر کا آخری وقت. نہ زہر کے وہاں سے آخری وقت. ہم کیا بولے، دیکھیے زہر کا وقت شروع کب ہوتا؟ زوال سے، سورج کی زوال سے. جیسے سورج ڈھلتا ہے جب سے وقت شروع ہوتا ہے کس کا؟ ظہر کا. کب تک ہوتا؟ جب تک کہ ہر ایک چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. اگر ایک لکڑی کا اگر اس کا لینتھ 1 میٹر ہے، تو اگر اس کا سایہ، اگر اس کا شیڈو بھی اس کے برابر ہو گیا، اگر اس کا شیڈو بھی اس کے برابر ہو گیا، یعنی شیڈو بھی اس کا ہو گیا، اس کا شیڈو بھی 1 میٹر ہو گیا،
تو یہ وقت ہے آخری وقت ہے ظہر کا، ٹھیک ہے نا. اب یہ لکڑی ہے، سورج جیسے ڈھلا تو کیا ہوا، تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا. کب تک؟ جب تک کہ یہ جو لکڑی کا جو لینتھ ہے وہ 1 میٹر، اس کا شیڈو بھی اس کی لینتھ کے برابر ہو جائے. اس کا شیڈو بھی کیا ہو، اس کا شیڈو بھی، اس کا سایہ بھی کیا ہو جائے، اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے، اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے. یہ بات واضح نہیں ہے؟ اگر کوئی، ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح دھیان دے رہی. تو ظہر کا وقت کب تک ہے؟ ظہر کا وقت ہے یہ وقت تک، یعنی جب کوئی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے. پھر یہ والے وقت سے، یہ والے وقت سے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے گا، برابر ہو جائے تو وہ ختم ہوگا نا ختم، برابر ہو جائے تو وہ ختم. جیسے ہی برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور اسی وقت سے کیا ہو گیا، اور اسی وقت سے اثر کا وقت داخل ہو گیا، اور اسی وقت سے کیا ہوا، اثر کا وقت داخل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی وقت سے تو ہم کیا بولے، ہر چیز یہاں دیکھیں، یہاں پر ہر چیز کا سایہ اس کی مثل سے اس کی مثل ہونے سے، یعنی اس کے برابر ہونے سے، ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے سے لے کر کب تک، سورج کے پیلے ہونے تک، سورج کے پیلے ہونے تک، جب تک سورج پیلا ہو جائے. یہ ہے وقت اختیار. اور ایک ہے وقت ضرورت، یعنی ایک یعنی مجبوراً اگر یہ وقت نہیں پڑھ سکے، تو اگر بیمار تھے یا دیر ہو گئی، نیند لگ گئی، تو آپ کو جائز ہے کہ آپ سورج کے ڈوبنے تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی سن سیٹ تک، یعنی سن سیٹ تک آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل تو کیا ہے، اصل تو یہ کہ آپ کیا کریں، آپ نماز پڑھیں گے کب تک، کب پڑھ لیں گے، سورج کی پیلے ہونے سے پہلے تک پڑھ لیں گے. اور سورج کی پیلے سے ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یعنی کیا مراد یہاں پر، کہ چیزیں وہ ہو جائیں پیلے، کبھی یلو یلو چیزیں ہو جائیں. یعنی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے، اثر کے بعد کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا کیا ہوتا ہے، لائک اورنج. تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کا رنگ تھوڑا بدل جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے ساری بلڈنگس اور ساری چیزیں کیا ہوتی، ان لوگوں کا کیا ہوتا، ان لوگوں کا کلر کیا ہوتا ہے، اورنج کی طرح ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، پیلا اورنج کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ رنگ، تو یہ والے رنگ تک کیا ہوتا، یہ وقت اختیار ہے. یعنی یہ آپ اس میں کبھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج اثر کے وقت کے شروع سے لے کے یہ والے وقت تک آپ کیا کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مجبوری میں، ضرورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، سورج کے ڈوبنے تک بھی پڑھ سکتے ہیں. مجبوری میں، اور یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں، سورج کے ڈوبنے تک بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. نہ کبھی پنک بھی ہوتا ہوں مسانی، کبھی پنک بھی تو ابھی مسانی. سنسٹ پورا ہو یا تھوڑا حصہ بھی نہیں، اس میں سنسٹ پورا ہو، اس میں سنسٹ پورا ہونا ضروری ہے. اگر سنسٹ پورا ہو گیا تو پھر داخل ہوتا مغرب کا وقت، تھوڑا ہوا نہیں کافی نہیں. سنسٹ پورا ہونا، پورا ختم ہوتے ہی ختم. کیا ہوا، پورا ختم ہونا، مطلب آنکھوں سے نظر نہیں آنا، آنکھوں سے کیا ہونا، آنکھوں سے وہ اجھا جانا، ختم، آنکھوں سے نظر نہیں آنا سورج. بالکل روشنی ہی بسا نہیں ہے، روشنی رہتی. ٹھیک ہے نا. نہ سورج نظر نہ آئے اور روشنی رہے. یس. اب ہم پڑھیں گے، یہ تو واضح ہے. تو کیا مطلب وقت اختیار اور وقت ضرورت، کیا مطلب وقت اختیار اور وقت ضرورت، یہ معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور سورج کا اثر کا وقت اختیار کب تک ہے، اور وقت ضرورت کب تک ہے، یہ معلوم ہو گیا. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مغرب کا وقت. اب کیا پڑھیں گے، مغرب کا وقت. وہ کیا ہے، وہ واضح ہے، کب سے ہے، یعنی سورج ڈوبنے سے لے کے کب تک، سورج کے مکمل، دیکھیں، سورج کے مکمل غروب ہونے سے، سورج کے مکمل غروب ہونے سے لے کر سے سرخ لکیر کے غائب ہونے تک. سرخ لکیر مغرب کے ناز کا آپ لوگ دیکھیں گے، ریڈ 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 لائن رہتی ہے، ریڈ لائن سرخ، ریڈ لائن رہتی، تو وہ ریڈ لائن کے غائب ہونے تک. ظہر کے ٹائم ختم ہونے اور عصر کے ٹائم اسٹارٹ ہونے میں اختلاف کیوں ہے، پھر اختلاف نہیں ہے، کون اختلاف ہے، کون اختلاف ہے. تو دیکھیں، ممکن ہے کہ یہ والے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ نا، ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا. نعم اس میں ممکن ہے کہ نعم اس میں
اس میں ممکن ہے کہ اس میں حنفیوں کا الگ قول ہے، ممکن ہے اس میں احناف کا مذہب الگ ہے، لیکن اللہ عالم مجھے واضح معلوم نہیں ہے کہ نا احناف کا مذہب کیا ہے یعنی، لیکن یہ جمہور کی رائے تینوں مذہبوں کی، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ جو ہم نے کیا ذکر کیا، جمہور کی جو رائے جمہور کی رائے جو ہے جو میں نے ابھی آپ ذکر کیا، لیکن لیکن احناف جو ہے، جو حنفی مسلک کی رائے کیا ہے اللہ عالم مجھے اللہ عالم نہیں معلوم، میں دیکھتا ہوں اگر ہے تو، لیکن تو پر وہ یعنی لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے، اور حدیث کے حساب سے بھی یہ ہے، حدیث کے حساب سے بھی صحیح ہے، حدیث کے حساب سے بھی یہی ہے صحیح. تو یہ والا تھا. طيب نعم ٹھیک ہے ہاں نعم سوری اس میں یہاں پر مجھے معلوم ہوا ابھی یہاں پر میں نے پڑھا ہے کہ جو حناف ہے ان کا مطلب یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اثر کا وقت داخل ہوتا ہے، اثر کا وقت داخل ہوتا ہے تب جب ہر چیز کی لمبائی ہو جائے دو ڈبل. ہم کیا بولے، ہم کیا بولے کہ نا اثر کا وقت داخل کب ہوتا، جب ہر چیز کی لمبائی برابر ہو جائے اس کے، وہ ہو جائے اکول ہو جائے، وہ لوگ بولتے ہیں ڈبل ہو جائے. تو اگر ایک لکڑی کی اگر لمبائی 1 میٹر ہے تو کیا ہوگا، ان لوگوں کا وہ بولتے ہیں اگر اس کا سایہ 2 میٹر ہو نا، یہ قول ہے حنفیوں کا، یہ قول ہے کس کا، حنفیوں کا. لیکن اور یہ قول بھی یہ قول ضعیف ہے حقیقت میں، یہ قول کیا ہے قوی نہیں ہے، یہ کمزور ہے، اور اس کے اور ان کی جو دلائل کمزور ہیں. اس کی واضح دلیل کیا ہے، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے، امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد جو خاص شاگرد تھے، ان دونوں نے اپنی استاد کے خلاف کی، یعنی جو تھے امام تھے یہ امام ابو حنیفہ، ان کے جو شاگرد تھے ابو یوسف اور محمد حسن، دونوں نے ان کی مخالفت کی اس مسئلے میں، کہا کہ نہیں، کہا کہ استاد آپ کی بات غلط ہے اور ہماری بات صحیح ہے، اور کہا کہ نہیں جو بات سب کی ہے عام لوگ جو علماء کی جو رائے ہے وہ رائے صحیح ہے. وہ رائے کیا ہے، وہ رائے صحیح ہے. ٹھیک دیکھیں نا، تو لیکن ابھی انڈیا میں غالباً یہ رائے معتبر ہے کہ جب سورج ڈبل ہو جائے، لیکن ہم نے کہا صحیح کیا ہے، صحیح قول یہ ہے کہ جب ایک ہو جائے کافی تو وقت دخل ہوتا ہے. پھر جہاں اثر لیٹ پڑھتے ہیں اذان کے حساب سے، تو وہ اس اثر کے وقت کے حساب سے اذان کے پہلے پڑھ سکتے ہیں. نعم ممکن ہے، جائز ہے، نعم پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں. نعم پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی صحیح قول کتاب سے وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں. اگر وہ لوگ وہاں اذان نہیں دی، وہاں اذان نہیں دی. مغرب کا وقت واضح ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، مغرب کا آپ کو واضح ہے کہ ریڈ لائن غائب ہونے تک، یعنی سورج کی مکمل غروب سے لے کے سرخ لکیر تک. نہ بلوز کا نہ بلوز کا، نہ یعنی جو ریڈ جو ہے، ریڈ کیا ہو جائے بالکل ختم ہو جائے، ریڈ جو لکیر جو رہتی ہے مغرب کے بعد وہ ختم ہو جائے، وہ غائب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں غیاب الشفق، الشفق الاحمر بولتے ہیں، الشفق الاحمر، الشفق الاحمر بولتے ہیں. تو وہ ختم ہوتا ہے کس کا وقت، یہ ہمارے اس کی فوٹو ہے، میں بات بتاتا ہوں، ایک فوٹو کہاں ہے اس کی، فوٹو کہاں تھی ہے. یہ والی دیکھیے، یہ والا ریڈ ہے، یہ جو ہے ریڈ یہ والا ریڈ جو ہے، یہ جو ریڈ یہ ختم ہوتا ہے، یہ ختم ابھی یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ابھی مغرب باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی مغرب، اس کا مطلب ہے کہ نا اس کا مطلب ہے کہ ابھی مغرب باقی ہے. تو یہ جو نہیں نہیں یہ مغرب کا آخری وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، یعنی مغرب کا وقت چل رہا ہے یہ اس کا مطلب. تو اگر یہ جو سامنے آ رہی فوٹو میں جو لال لال آپ کو نظر آ رہا، یہ اگر لالا ختم ہو جائے تو اس کا مطلب مغرب کا وقت ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کا وقت کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ جو لال یہ جو لال ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب مغرب وقت ختم ہو گیا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ عشاء کا وقت کیا ہو گیا، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، عشاء کا وقت داخل ہو گیا.
اور عشاء کا وقت کیا ہے؟ شفق کے غائب ہونے سے، یعنی وہ لال لکیر غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک. کب تک ہے؟ آدھی رات تک. کب ہے؟ شفق کے غائب ہونے سے لے کے آدھی رات تک. یہ وقت کس کا وقت ہے؟ یہ وقت ہے کس کا؟ یہ وقت ہے عشاء کا. یہ وقت ہے عشاء کا. ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائم اس ٹائم اثر پڑتے ہیں موسٹلی یہاں پہ عشاء. ہاں پورا فجر تک نہیں. نہیں، اس میں دو قول ہے حقیقت میں. حقیقت میں دیکھیے دو قول ہیں کہ بعض کیا بولے کہ نا، بعض بولے کہ نا بعض کیا بولے کہ نا کہ عشاء کا وقت ختم ہوتا رات کی آدھی رات تک. دونوں وقت، وقت اختیار بھی اور وقت ضرورت بھی. اور بعض بولے نہیں، بعض بولے کہ نا عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے کب تک؟ عشاء کا وقت اختیار ہے آدھی رات تک، اور وقت ضرورت ہے فجر تک. اور وقت ضرورت ہے فجر تک. اور یہ دونوں قول قوی ہیں. اور دونوں قول کیا ہیں؟ اور دونوں قول قوی ہیں. اور دونوں بھی یعنی، لیکن یہ زیادہ قوی ہے. دونوں مضبوط ہیں یعنی دلائل کے اعتبار سے کہ عشاء کا وقت آخری کب ہے؟ کیا فجر تک ہے یا آدھی رات تک ہے؟ تو لیکن یہ زیادہ قوی ہے. آدھی رات سے یہاں پر سوال ہے کہ آدھی رات کب تک ہوتی ہے؟ آدھی رات کب ہوتی ہے؟ آدھی رات کو ابھی بیان کروں گا، قصہ گنیں گے آدھی رات کو. آدھی رات سے فجر تک کاؤنٹ کریں گے. نہ نہیں، آدھی رات یہ فجر تک. آدھی رات ہم کاؤنٹ کریں گے فجر تک. ہم کاؤنٹ کریں گے آدھی رات کو مغرب سے کی اذان سے لے کے فجر کی اذان تک. مغرب کی اذان سے لے کے فجر کی اذان تک. آدھی رات سے تک نہیں، بلکہ نہیں کاؤنٹ کریں گے اذان تک. کس کے اذان تک؟ فجر کے اذان تک. ٹھیک ہے نا؟ تو کون بولے گا کہ جدہ میں آج کب ہوگی آدھی رات؟ جدہ میں آج آدھی رات کب ہوگی؟ ہاں یلا، اس سے پہلے کون بولے گا؟ جلدی یلا دیکھیں گے جدہ میں آج آدھی رات کب ہوتی ہے. نہیں، جدہ میں آدھی رات فجر نہیں، آدھی رات. آدھی رات نہ 11:56. 11:56. بات سنیں، یہ ایک ایپ ہے دیکھیے کہ نا، یہاں پر یہ دیکھیے ایک ایپ ہے میرے پاس موبائل میں. اس کا نام ہے بلال. اس کا نام ہے بلال ایپ کے نام سے بلال. اس میں یہ لوگ، اس میں دیکھیے، اس میں سب آتا ہے. اس میں آتا ہے فجر کا، اشراق کا، ظہر کا، اثر کا، مغرب عشاء کا. اس میں ایک یہ بھی ہے، کیا ہے؟ آدھی رات کا بھی آپشن. ٹھیک ہے، اگر تو ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے آدھی رات کب ہوتی ہے. تو یہاں پر یہاں بتا رہا ہے کہ جہاں میں آج آدھی رات ہو رہی ہے 11:56 کو. 11:56 کو یہ ہو رہی ہے آدھی رات. کیا ہو رہی ہے؟ آدھی کب ہو رہی ہے؟ نہ یہ آپ سب کے لیے، یعنی آپ جو بھی کنٹری کا آپ ڈالیں گے اشارہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا نام ہے بلال. اس کا نام ہے بلال، BILAL. یہ آپ لوگ سرچ کر لیں ایپ اسٹور میں یا پلے اسٹور میں. یعنی ہاف پارٹ آف ٹوٹل ٹائم فرام عشاء ٹل فجر. نعم یہ نعم ممتاز. اب مغرب کی اذان سے لے کے فجر کی اذان تک اس کا آپ آدھے کر لیں، ختم. وہ آدھی رات. بات واضح انشاءاللہ. طيب عشاء کا وقت کا ختم ہو گیا. اور نعم فرام مغرب ٹل فجر. فرام مغرب ٹل فجر. نعم یعنی فجر پڑھ سکتے، فجر سے پہلے تک. آپ فجر پڑھ سکتے، یعنی فجر پڑھ سکتے ہیں آپ فجر کے اذان تک. اور اختلاف ہوا کہ کیا فجر کے اذان کے بعد فجر کی نماز تک بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس میں اختلاف ہوا کہ کیا وتر پڑھ سکتے کیا فجر کے اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے تک؟ کیا یہ وقت بھی پڑھ سکتے کیا فجر کی نماز؟ اس میں اختلاف ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن نا یہ تو پکی بات ہے. یہ سب کا اتفاق ہے کہ فجر کے اذان تک تو پڑھ سکتے آپ. وتر بھی پڑھ سکتے، آپ پڑھ سکتے، اور تہجد بھی پڑھ سکتے. لیکن اختلاف ہوا فجر کے اذان کے بعد. فجر کے اذان کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے تک کیا اس وقت بھی پڑھ سکتے فجر کی نماز؟ اس میں اختلاف ہے. یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ اتر کے جب مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ تو پڑھیں گے کہ صحیح قول کیا ہے، کیا فجر کے اذان کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے اتر کی نماز یا نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. امید انشاءاللہ. سر کب ختم ہوتی ہے؟ نا یہ آپ لوگ بولے ہاں کب ختم ہوتی ہے سر؟ یہ میں نے بیان کیا کئی بار. سر کب ختم ہوتی ہے؟ ہاں کب؟
کون بولیں گے؟ سورج ڈوبنے نہیں، اورنج نہیں، اورنج تو ہاں اورنج ہے وقت اختیار، اورنج کیا ہے؟ اورنج یہ ہے وقت اختیار، لیکن وقت ضرورت کیا ہے؟ وقت ضرورت ہے سن سیٹ، سن سیٹ، سورج کا پورا ڈوب جانا، سورج کا پورا ڈوب جانا. ویری گڈ. عبد الغنی نے صحیح کہا، اور سلمان نے صحیح کہا، اس طرح سے ذوالکفل نے صحیح کہا. ممتاز، احسنتم، وفقکم اللہ. طيب ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کافی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ویسے بھی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. بٹ جب تک مغرب کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے نا ہر نماز کا وقت دیکھیے، ظہر کا ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور فوری اثر کا وقت آنے شروع ہو جاتا ہے، اور اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتے کیا ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت ختم ہوتے کیا ہوتا ہے؟ اور مغرب کا وقت ختم ہوتے کیا ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے. عشاء کا وقت کیا ہوتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے. مغرب داخل ہونے کے بعد بھی نہیں ختم، جیسے ختم ہو گیا اثر کا وقت شروع ہو جائے گا مغرب کا وقت، تو دونوں ملے ہوئے نہیں ہے. اثر کا ختم ہوا اسی وقت داخل ہو گیا مغرب کا، تو الگ لیں گے نا. اثر کا ختم یعنی سورج ڈوبنے سے کیا ہوا؟ سورج کا مکمل ڈوبنے سے کیا ہوگا؟ سورج کا مکمل ڈوبنے سے مغرب کا وقت اثر کا وقت ختم ہو جائے گا پورا، اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا. دونوں داخل نہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح ہے؟ ہاں صحیح، الحمدللہ. طيب کافی شاء اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. آج دیر ہو گئی، سوری، شکر نہیں، ذرا دیر ہو گئی، ایک کام آ گیا تھا. تو انشاءاللہ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نوٹ شیئر کریں انشاءاللہ، نوٹ شیئر کریں گے، فوٹوز بھی شیئر کریں گے.